بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعمال میں سے ایک اہم عمل اعتکاف بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ محترم دوستو، اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ ہر طرف سے یکسو ہو کر اور تمام معاملات سے منقطع ہو کر بس اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جائے، سب سے الگ تلگ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ذکر میں مشغول رہے، اس کی تسبیح و تحلیل میں اپنے اوقات گزارے، اس کے حضور توبہ و استغفار کرے، اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر روئے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اسی حال میں اس کے دن گزرے اور اس کی راتیں بسر ہوں۔ ظاہر ہے اس کام کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ سے بہتر اور کون سا وقت ہو سکتا ہے، اس لیے اعتکاف کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا۔ محترم دوستو، اعتکاف کی مشروعیت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھو، طواف والوں، اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ صحیح البخاری کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کم از کم ایک عشرے کا اعتکاف کیا، اس لیے افضل یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے۔ لیکن اگر کسی کے حالات ساتھ نہ دیتے ہوں تو وہ 7 دن، 5 دن یا صرف طاق راتوں کا اعتکاف کرے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحابہ نے رمضان کی 7 درمیانی راتوں کا اعتکاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جو شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ محترم دوستو، اعتکاف کی شرائط یہ ہے، مسلمان ہو، کافر و مشرک کا اعتکاف صحیح نہیں ہے، عاقل ہو، مجنون پاگل کا اعتکاف صحیح نہیں ہے، مسجد میں ہو، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، طہارت، حیض و نفاس اور جنابت کی حالت میں اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، شوہر کی اجازت، بغیر شوہر کی اجازت کے اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، روزہ، بہت سے علماء کے نزدیک بغیر روزے کے اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ محترم دوستو، اعتکاف کے لیے ضروری ہے اگر کوئی شخص جس دن کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اس دن کی رات آنے سے قبل مسجد میں داخل ہو جائے۔ مثلاً اگر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو 20ویں رمضان کا سورج غروب ہونے سے قبل مسجد میں داخل ہو جائے۔ اعتکاف سے باہر آنے کا وقت یہ ہے کہ اگر رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کیا ہے تو شوال کا چاند نکلتے ہی اپنا اعتکاف ختم کر دے اور گھر واپس آ جائے، کیونکہ شوال کا چاند دکھائی دیتے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف ہر مسجد میں کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس میں جماعت کا اہتمام ہوتا ہو۔